السلام علیکم نائن کلاس. آج ہم نے آیت قرآن حکیم ترجمہ تشریح کی چوتھی یاد کی لاسٹ والی پارٹ کرنا ہے, تیسرا پارٹ کرنا ہے. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہے. اس میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, مبعوث فرما فیہم ان میں, رسول منہم انہی میں سے, مطلب اے ہمارے رب, اور انہی میں سے ایک رسول بھیج, یتلو علیہم جو ان کو پڑھ کے سنائے, آیات ویعلمہم الکتاب اور انہیں کتاب کی تعلیم دے, والحکمت ویعلمہم الکتاب والحکمت جو ان پر تیری آیاتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے, ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے, انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر میں مشغول تھے, ساتھ ساتھ انہوں نے دعائیں کر رہے تھے, اس میں آخر میں انہوں نے یہ بھی دعا کی تھی کہ ان میں ایک رسول بھیج, رسول ختم النبوت بھیج, مطلب جو ان کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ ان کی دعا کی قبولیت کا ایک نتیجہ ہے کہ ان کی مکمل طور پر دعا قبول ہوئی. تمام انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی تمام نبی آئے وہ سب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے, صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. جس طرح یہ ان کی دعا قبول ہوئی, پھر انہوں نے وہ بھی بتایا کہ جو رسول بھیج اس میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے, مطلب کہ ان میں یہ خصوصیات ہوں وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے, مطلب اس پر قرآن مجید نبی پاک پر قرآن مجید نازل ہوا, پھر وہ حضرت ابراہیم کی دعا کے مطابق لوگوں کو آیات قرآن حکیم کی تلاوت کر کے سناتے, انہیں اس کی تعلیم دیتے. اس آیت میں انہوں نے یہی فرمایا, اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا, اس آیت میں نبی کریم کے وہ صحابہ بیان ہوئے ہیں جو دعائے ابراہیم میں مذکور تھے, مطلب جو دعائے ابراہیم میں تھے وہ سارے, مطلب کیا تھا پہلا تلاوت آیات, مطلب آیات کی تلاوت کر کے سنائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی, لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. آیات قرآن مطلب ان کے اندر اپنا ایک اعجاز ہے, ان کے اندر اپنا موضوع ہے کہ دنیا کے تمام انسان جنوئنس مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. جو عرب کے لوگ تھے جن کو اپنی زبانداری میں بڑا ناز تھا, وہ اپنے قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکے. مگر جب رسول عربی ختم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاوت کرتے ہیں اور لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں تو پتھر دل موم ہو جاتے ہیں. یوں تلاوت آیات کریمہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصی اصحاب میں سے ایک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمت, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے, یعنی کتاب اللہ کی تشریح و توضیح کرے, مطلب جو احکام قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان سب کی تشریح کر کے ان کو واضح کر کے بتائے. اب جیسے نماز پڑھنی, نماز ہم نے کیسے پڑھنی ہے, روزے کیسے رکھنے, زکوٰۃ, یہ سارے احکام قرآن مجید میں موجود ہے, مگر احادیث میں ساری ان کی تشریح و توضیح ہے, اس کی تعلیم ہے کہ ہمیں کس طرح نماز پڑھنی چاہیے, کس طریقے سے روزے رکھنے چاہیے, کس طریقے سے حج ادا کرنا چاہیے, وہ تمام ناسک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. اس طرح یہ بھی ایک وصف تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مذکور تھا, یعنی مطلب انہیں عقل و دانش کی باتیں سکھائے, اپنے اقوال و مال کے ذریعے نبی پاک نے ان کے تمام مسائل کو حل کیے. مطلب صرف وہ یہ نہیں تھے کہ صرف لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے, بلکہ وہ خود بھی ان پر عمل کرتے, خود اپنا ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے طور پر انہیں پیش کرتے تھے. انہوں نے ان کی زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے, ہر لحاظ سے ان کی زندگی ہمارے لیے بہت اہم ہے, اور انہیں ہر ایک کام کر کے بتایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی گمراہ ترین قوم کو بھیجے گئے, مطلب یہ دنیا کی اس وقت کی گمراہ ترین قوم تھی. مطلب حضرت عیسیٰ پر بھی بہت کم لوگ مطلب جو ایمان لائے تھے اس وقت, جو اس کے بعد جہالت کا دور تھا, کیسے بیٹیوں کو زندہ ترگور کر دیا جاتا تھا, عورتوں کو کوئی عزت نہیں تھی, اور جہالت تھی, یتیموں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جاتا تھا, اور وہ مطلب اتنی زیادہ دشمنی تھی, بات بات میں تلواریں نکل آتی تھیں, جو اتنی پرانی دشمنی نسل در نسل 40 سال تک بھی چلتی رہتی, اتنی زیادہ دشمنی تھی, اور وہ جاہل ترین قوم تھی, ان کی طرف بھیجا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ مبعوث ہوئے دنیا پستی کا شکار تھی,
ہر قوم کی اخلاقی، مذہبی، سیاسی اور سماجی حالت بہت ابتر تھی۔ عربوں کی حالت اور بھی ناگفتہ تھی، مطلب عرب جو تھے ان کی حالت بہت خراب تھی، وہ اپنے آپ کو بہت ہی عظیم قوم سمجھتے تھے۔ ان میں یہ بہت ذات پات کا نظام تھا، جو جتنا زیادہ امیر تھا وہ اتنا زیادہ عزت کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ پورے جزیرہ عرب پر قبائلی نظام چھایا ہوا تھا، قبیلے کے باہر محبت اور اخوت کا نام و نشان تک نہ تھا، مطلب اپنے قبیلے کے لوگ جو اپنے ساتھی تھے ان سے محبت کرتے، باقی لوگوں سے کچھ نہیں، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اس کے بعد ہے یوزکیم، جو انہیں پاک کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے، مطلب جو ان کے نفس کو پاک کرے۔ صدیوں سے گمراہ اور بد کردار لوگوں کے دلوں کو گندگیوں سے پاک کرتے ہیں۔ بت پرستی اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دل سیاہ ہو گئے تھے۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی ایک برا کام کرتے ہیں، ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اور جب ہم مسلسل کرتے رہتے ہیں پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی تھے، برے مال صدیوں سے کرتے آ رہے تھے، ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ رسول کریم نے ان کے دلوں کو صاف پاک کر دیتے، بگڑی ہوئی انسانیت کو ابھانے سے نکال کر اخلاق عالیہ سے آراستہ کیا۔ یہ سارا کام رسول عربی نے ہی کیا، عرب جیسی غیر مہذب قوم کو تہذیب کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ سارا کچھ تزکیہ نفس کیا کہ انہوں نے عرب جیسی جاہل قوم کو بھی ایک اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت غالب حکمت والا ہے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ سے ان پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک نبی بھی بھیج، بے شک تو ہی ایک حکمت والا ہے، تو خوب جانتا ہے، تو خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سارے جو ظلم ستم ہوئے تھے، جو سارے قوم اس قوم میں تھے، وہ ختم ہوئے۔ نبی پاک جو ان تمام خصوصیات کے مالک تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد پڑھ کر سناتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی تزکیہ نفس کرتے، ان کو جو کتاب کے تمام احکام ہیں وہ کرتے، اور عرب قوم جو تھی سخاوت کی آنکھ میں جرا اور شراب نوشی کرتی تھی، پھر بہادری کے نام پر ظلم و تشدد ہوتا تھا، جھوٹے وقار کی خاطر معصوم سے بچے زندہ درگو کاٹ دی جاتی تھی۔ پھر یہ سارا کچھ ختم ہوا اور عرب ایک مہذب قوم بن گئی۔ یہ سارا کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔